الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم ملکر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليه يا حبيب الله فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہ آپ نے کہنا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے پھر بھی کہیے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو گے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو گے سہارو خبر یہ سناؤ اٹھو غم کے مارو چلو گے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے گج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ واجب صد تعظیم سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، ماہ ربیع الاول شریف اپنے یوبن پہ ہے۔ آج اس ماہ مبارک کی 11ویں ہے اور کل انشاءاللہ 12ویں ہوگی، اور جب بھی ماہ ربیع الاول کی 12ویں آتی ہے تو اہل ایمان اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ہادی، اپنے سرور، اپنے شفیع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد مناتے بھی ہیں اور دوسروں کا اس کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا بلا شبہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ تمام سرکہ مفسرین کا اس بارے میں متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے۔ اہل ایمان اکثر بڑے جوش سے، عقیدت سے، محبت سے، پیار سے، الفت سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اور اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کس نے میلاد منایا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو میلاد کس نے منایا تھا؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میلاد کون مناتا؟ ہاں، اس وقت فرشتوں نے میلاد منایا ہے، فرشتوں نے میلاد منایا ہے،
جبریل امین نے میلاد منایا ہے، اللہ نے میلاد منایا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت تو کیا 40 سال کے بعد، صحابہ بننے سے شروع ہوئے 40 سال کے بعد، تو کہتے نہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا مکہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت فرمائی اس وقت صحابہ تھے کہاں؟ صحابی تو 40 سال کے بعد بننا شروع ہوئے نا۔ ہاں، اس بات کا ثبوت ہم تمہیں دے دیتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام نے خوشیاں منائی ہیں، صحابہ کرام نے خوشیاں منائی ہیں، اور بعد میں وقتاً فوقتاً اپنے اپنے انداز میں صحابہ کرام میلاد مصطفیٰ مناتے رہے۔ اب میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر میلاد مصطفیٰ، اس کا یہی مطلب ہے نا، آقا علیہ السلام کی ولادت کا، سعادت کا تذکرہ، اس کا ذکر، تو یہ صحابہ کرام نے کئی دفعہ کیا، بے شمار دفعہ کیا، نظم میں بھی کیا، نثر میں بھی کیا، محافل میں بھی کیا، اکیلے میں بھی کیا، گھروں میں بھی کیا، بازاروں میں بھی کیا۔ اب آئیے جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کا عالم کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں چونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو لیکن جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کتابوں کے جاننے والے، کتابی علم رکھنے والے، بہت بڑے عالم۔ ان کے پاس یہودی جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے عالم ہیں، یہاں مدینہ طیبہ میں مکہ شریف سے ایک شخصیت تشریف لائے ہیں، یہ میں اپنے الفاظ، میرے الفاظ میں ادب والے، انہوں نے جس طرح بھی کہا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں مکہ شریف سے ایک شخصیت وارد ہوئی ہے، تشریف لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور سارے لوگ ان کی جانب کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں، تو آپ چونکہ ہمارے عالم ہیں، آپ جائیں ان کے پاس، ان سے گفتگو کریں، ان سے سوال کریں، ان سے جواب دیں، اور ان کے سامنے جا کر بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے۔ بالکل مختصر بات کر کے آگے چلوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے شایان شان لباس پہنا اور تیار ہو کے مطالعہ کر کے، کافی سارے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ ذہن میں یہ تھا کہ جا کے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدینہ، کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، انجفن الناس قبلا، کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف کھچے کھچے جانا شروع ہو گئے، جو بھی سنتا ہے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، دعوت کیا ہے، اور یہ جانچنے کے لیے کہ وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، اور جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ قادمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قادمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
قادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث میں الفاظ ہے ثلاثن، یعنی تین بار اپنی بات کو دہرایا کرتے تھے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے حضور آ گئے ہیں. ترجمہ یہ ہے، مجھے بولیے، حضور آ رہے ہیں. تو گویا وہ یوں ہی کہہ رہے تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہم کہہ رہے تھے. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں. یہ آپ نے کہنا ہے اور پورے جوش اور عقیدت سے کہنا ہے. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو گے سارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. اہل مدینہ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ میں تشریف لے آنے کے بعد آپس میں جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں اپنے غم اور دکھ کو اپنے ذہن میں لا کر پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جدوں مینوں پتہ لگا میرے منن والے، میرے جماعت نال تعلق رکھن والے، میرے دین نال تعلق رکھن والے جدوں میرے کول آ کے کہن لگے مدینہ دے اندر ایک آدمی آیا ہے جہدا نام محمد ہے، کہندا ہے میں اللہ دا نبی ہاں، تسی جا کے ویکھو تے صحیح معاملہ کی ہے. آپ کہندے نے میں بھی چلا گیا. کہندے نے جدوں میں گیا کہندے نے تبینت وجہہ جدوں میں سونے دے چہرے نوں ویکھیا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. عبداللہ بن سلام کہنے نے جدوں میں آپ کی بارگاہ دے اندر پہنچ گیا، میں جدوں بددعا دا مکھڑا ویکھیا، جدوں میں مازار دے کاجل والی اکھاں ویکھیاں، جدوں میں طٰہٰ دا سیغہ ویکھیا، جدوں میں یاسین دے دند ویکھے، جدوں میں ید اللہ دے ہتھاں دی زیارت کیتی. فرماندے نے جدوں میں علم نشرق دا سینہ ویکھیا، فرماندے نے میرے دل نے فیصلہ کیتا، میرے دل نے فتویٰ دے دیتا کہ اے جڑی ہستی ہے، اے سامنے جڑا چہرہ ہے، اے کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. کسے جھوٹے دا سارے بولیے کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. کہنے نے میرے دل نے فیصلہ کیتا ان وجہہ لیس وجہ کذاب. کہنے نے میرے دل نے فیصلہ دے دیتا اے جھوٹے نہیں ہو سکتے سچے نبی نے، اے اللہ دے سچے نبی نے. کہنے نے جدوں دل نے گواہی دے دیتی تے میں سر بھی جھکا دیتا، میں کیا سونیا کلمہ پڑھا کے غلام بنا لگو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، خطیب سنت. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر کے صحابی بن گئے، آقا حضرت اسلام کے غلام بن گئے. آپ کہنے نے میں جدوں سننی بارگاہ دے اندر پہلے دن گیا چہرہ ویکھیا تے ویکھیا ہی میں قربان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھ لیا. ہن سونے دی زبانی جیڑی میں پہلی گفتگو سنی ہے، سونا
مولا فرما رہا سی افشو السلام سبحان اللہ تواڈے ذمے سارے بولو سونا فرما رہا سی افشو السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس في النيام تدخلوا الجنة بسلام آپ کہنے نے میں 5 کلمے سنے نے پہلے کلمہ اپنی زبان میں ارشاد فرمایا افشو السلام سلام نو زیادہ تو زیادہ پھیلاؤ کی کرو سلام نو زیادہ تو زیادہ پھیلاؤ تے اے حکم صرف صحابہ واسطے نہیں سی نا اے ساڈے واسطے بھی ہے ساڑھے واسطے بھی حکم ہے سلام نو زیادہ تو زیادہ پھیلاؤ آقا اسلام دے کو جانے گرامی آقا فرمانے نے کہ جنو جان دے ہو انہوں ہی سلام کرو تے جنو نہیں جان دے ہو انہوں ہی سلام کرو اللہ اکبر اور آقا علیہ السلام آپ فرمانے نے افشو السلام سلام نو زیادہ تو زیادہ پھیلاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عمر دے صاحبزادے آپ کئی دفعہ آپ نے گھر بیٹھے ہوندے نا یا دوستوں دے اگر بیٹھے ہوندے تے کسی نو کہندے آ یار بازار چلیے آپ بازار چلیے اچھا بازار چلے جاندے بازار گھوم پھر کے واپس آ جاندے پھر کدے کوئی ہوئی ساتھی مل جانا کہنے آؤ جی بازار چلیے بازار جانا گھومنا پھرنا واپس آ جانا کسی دکان سے نہیں جانا کچھ لینا نہیں کچھ خریدنا نہیں کچھ بیچنا نہیں کسی نال کوئی گفتگو نہیں کوئی کلام نہیں کرنا بس بازار جانا ہے بازار ہو کے واپس آ جانا ہے آپ دے جڑے نال جانے سن انہاں وچوں وہ سوال کرتے سن کہ جناب گل سمجھ نہیں آندی کہ نہ کچھ لینا نہ دینا نہ خریدنا نہ بیچنا نہ کوئی پیغام نہ کوئی کلام بس بازار جانے ہو پھر کے آ جانے ہو مقصد سمجھ نہیں آیا آپ فرماتے تھے اور کوئی وجہ نہیں جدو میں ویکھنا نا کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے کوئی آیا بھی نہیں جڑا مینوں سلام دے تے میں بھی کدے نہیں گیا کہ میں کسی نو سلام دیواں تو مینوں آقا دی حدیث یاد آندی ہے سلام پھیلاؤ تو میں اور کہ ٹور پیندا جیڑا ملدا ہے اونوں سلام 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 اور کوئی مقصد نہیں ہوتا میں سلام کرنے واسطے جانا جدو 2 4 5 10 20 بندیاں نو سلام کر لینا تو میں مطمئن ہو جانا کہ چلو آقا دے فرمان تے میں تھوڑا جا عمل کر لے اللہ اکبر یہ عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرمانے نے افشو السلام سلام پھیلاؤ دوجا آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام کہنے نے میں سنے نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ فرمایا کہ دوجہ نو کھانا کھلایا کرو اپنے بھائیاں نو اپنے مومن بھائیاں نو کھانا کھلایا کرو ایتھے آقا علیہ السلام نے نہ غریب دی گل کیتی نہ یتیم دی گل کیتی نہ مسکین دی گل کیتی نہ محتاج دی گل کیتی نہ بے سہارا دی گل کیتی آقا نے کسی دا نام نہیں لیا مطلق فرمایا کھانا کھلایا کرو پتہ لگا کھانا کھلانا اگر غریب نو کھانا کھلانا ثواب ہے تے امیر نو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے صرف غریب تے یتیم محتاج تو نہیں ہاں انہاں نو زیادہ دیو کیونکہ وہ ضرورت مند نے انہاں نو زیادہ دیو لیکن اگر کوئی بڑا بندہ بھی آ جائے امیر بھی آ جائے پیسے والا بھی آ جائے تے انہوں بھی اگر اللہ توفیق دیتی ہے تے کھانا کھلاؤ یہ بھی ثواب دا کام ہے اللہ اکبر پھر کہنے نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وصلوا الارحام آقا نے فرمایا رشتیاں نو ملاؤ رشتیاں نو ملاؤ تے اسی کی کرتے ہیں رشتیاں نو توڑنا کٹنا ایک بندے نے کانے جو ہور گل ہے دوجے نے کانے جو ہور گل جیڑی نہ اینے کیتی ہے نہ اونے کیتی ہے تے
نو لڑا دیتا ماں دی دھی نو وکھرا کر دیتا تے کہندے کی نے او نہیں میں تے گل ہی کیتی سی نا میں تے گل ہی کیتی سی نا میرا یہ مقصد تے نہیں سی بھائی بھائی نو لڑا جدا کر دینا آقا اسلام نے فرمایا وصل الارحام فرمایا رشتیاں نو ملایا کرو یہ چوتھی گل آقا اسلام نے فرمایا وصلو والنیاس فی نیام آقا فرمانے نے جدوں لوگ سو جاننا تے تسی مصلی ڈھا کے تے اللہ دی عبادت سے کھلو جایا کرو وصلو نماز ادا کرو والناس نیام جدوں لوگ سو جان جدوں ویکھو نا کہ ہن ہر پاسے سناٹا ہے خاموشی ہے لوگ سو گئے نے تے رب دی رضا دے واسطے مصلی ڈھا لو تے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیو چار کام ایک کرو گے تے پنجویں گل جی آقا اسلام نے دسی ہے نا ہن وہ سنو لیکن چار کام یاد نے کیڑے نے پہلا سلام نو پھیلاؤ دوجا کھانا کھلاؤ تیسرا رشتہ نو ملاؤ تے چوتھا جدوں لوگ سو جان دے نماز ادا کرو عبادت کرو آقا اسلام فرمانے نے چار کام تسی کرو تے پنجواں کام رب کر دے گا او کیڑا فرمایا تدخلوا الجنت بسلام فرمایا تسی ہستے ہستے پھر جنت وچ پہنچ جاؤ گے without any tension بغیر کسی پریشانی تو جنت تہاڈی ہو جائے گی تسی جنت دے مالک بن جاؤ گے اللہ اکبر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں گئے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر تے آپ نے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا تے نال ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں باہر آئے جڑے آپ دے نال گئے سن انہاں کہا جناب تسی ہے کی کیتا ہے اسی تے تانوں لے کے گئے سن مناظرہ کرن واسطے اسی تے لے کے گئے سن کہ کوئی تسی امتحان لو کوئی ٹیسٹ لو کوئی اوکھا جہا سوال کرو تے تسی آپ غلام بن کے آ گئے ہو فرمایا جدوں میں چہرہ ہی ویکھیا تے میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹا نہیں یہ سچے دا چہرہ ہے اللہ اکبر جدوں آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے نا تے مسلم شریف کی آخری حدیث ہے حدیث کے سوال الفاظ نے صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق ينادون یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا رسول اللہ مسلم شریف کی آخری حدیث ہے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر آئے غلاموں کو پہلے تو خبر سی کہ سونا آندا پہ ہے سونا آندا پہ ہے وہ انتظار ہی سن ایک دن آئے انتظار کر کے واپس چلے گئے سونا نہ آیا دوسرے دن آئے انتظار کرتے رہے دوپہر تک سونا نہ آیا گھر واپس پریشان ہو کے چلے گئے تیسرے دن آئے ہر دن آ کے انتظار کرتے رہے ہوں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ جدو وہ انتظار کر کے واپس مڑے گا اپنے گھر وال تے ایک یہودی اپنے کوٹھے تے کھلو گیا چھت تے وہ کہنے لگا او مسلمانوں واپس آ جاؤ جس انتظار پہ کرتے ہو وہ آ گئے نے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اللہ اکبر انہیں کیا آ جاؤ واپس آ جاؤ سارے واپس پل گئے ان کی ہویا مرد عورتاں آپ نے اپنے گھراں دے چھتاں تے چڑھ گئے والغلمان فی الطرق تے بچے گلیاں دے اندر پھیل گئے کتھے گلی نہیں گلیاں دے اندر پھیل گئے تے آواز کی لا رہے نے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے نے سارے کی کر رہے نے تسی بولو تسی بھی لا سکتے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر پاسے نعرے نے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نعرہ نہیں لانا چاہیے وہ کوئی سامنے تے نہیں لا
ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉੱਚੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਦੀਸ ਅਲਫਾਜ਼ੇ ਵਲ ਗਿਲਮਾਨੁ ਫਿ ਤੁਰਕ, ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ہر گلی کے اندر یا رسول اللہ کی پکار ہے۔ آقا علیہ السلام سے کسی ایک گلی میں جو آئے ہونے نے نا، بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آقا علیہ السلام سے ایک گلی میں جو تشریف لے کے آئے ہونے نے نا، لیکن صحابہ اور صحابہ کے بچے غلام جنہیں زیادہ تعداد کے اندر سن، ایک گلی کے اندر سارے سمائے نہیں تھے، گلیاں کے اندر ساریاں گلیاں کے اندر پھیل گئے۔ لیکن جدھر بھی گئے نا وہ سارے دے سارے آقا نظر آ رہے ہیں یا نہیں، آقا نو آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں، لیکن اے یا رسول اللہ یا رسول اللہ دے نعرے لائی جا رہے ہیں۔ پتہ لگا صحابہ کا طریقہ ہے کہ سونا نظر آوے یا نہ آوے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ویسے اینج تے گل نہیں پڑھنی۔ آج بھی اگر نعرہ نہیں لانا، آج 12 ربیع الاول دی رات ہے آنا لی، 12 ربیع الاول دی رات ہے، آج تے گج وج کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صحابہ دے بچے، صحابہ دی عورتاں، صحابہ آپ مدینے دی چھتاں دے کوئی گلیاں دے اندر جشن منا رہے ہیں، کہتے ہیں تسی جشن منا دے ہو، صحابہ منایا، میں کہا جی بالکل منایا، میں کیا بالکل منایا۔ مسلم شریف کی آخری حدیث کر دو، یہ یا رسول اللہ کے الفاظ نہ ہونے تھے، یہ پھر طلب کے الفاظ نہ ہوئے، یہ جلمان کا لفظ نہ ہوئے، یہ رجال کے نساء کا لفظ نہ ہوئے، یہ سزا میں نے مرضی دے رہے ہو۔ سارے نعرے لا رہے ہیں۔ آقا اسلام مدینے تشریف لائے تے مدینے والیاں خوشی کی تھی، لیکن اسی مدینے بھی اس وقت نہیں سادے، اسی آج خوشی منا رہے ہیں۔ صحابہ دا کام دے کر رہے ہیں نا، آج خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا دوسری گل، بس آخری گل میں کرنا لگا۔ دوسری گل ہے کہ پہلی گل ہے کہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ وہ بندہ سب تو بڑا جاہل ہے جڑا ایک گل آ کے کہ صحابہ میلاد نہیں منایا، اسی اس وجہ تو نہیں مناتے، اور یہ توڑا جائے نہیں کوئی نہیں۔ تسی پوچھو کیوں؟ وجہ وہ دیئے ہوئے کہ میں نے دسو صحابہ مسجد مینار بنائے سن؟ کوئی نہیں۔ صحابہ مسجد مینار نہیں بنائے، آج فتوے لانا دے مینار بنا رہے ہیں یا کوئی نہیں؟ پوچھو نہ جا کے انہاں کولوں کہ ساڈے سانو کہندے ہو کہ صحابہ میلاد نہیں منایا، اسی نہیں منا دے تے جناب اے جو 150 فٹ دا مینار بنایا جی، اے کہڑے صحابی دی سنت ہے؟ کسے صحابی دی سنت نہیں۔ مسجد دا محراب کسے صحابی نہیں بنایا، اس دور میں مسجد دے محراب نہیں سن ہوندے۔ مسجد کے اندر جمعے کے دن علاقائی زبان کے اندر خطاب صحابہ نہیں کیتا۔ ایک صدی کوئی 100 سال بلکہ 180 سال تو بعد جا کے ایک علاقائی زبان کے اندر خطاب شروع ہو جائے۔ میں کیا اگر ایک دلیل بناؤ کہ جڑا کم صحابہ کیتا ہے وہ کرنا ہے باقی کوئی نہیں کرنا، تو میں کہ جناب اپنی مسجد دے مینار بھی ٹھا دیو، محراب بھی ختم کر دیو، اپنی مسجد دے اندروں اے سی بھی لا دیو، اپنی مسجد دے اندروں ٹوٹیاں بھی لا دیو، اپنی مسجد دے اندروں غسل خانے بھی ختم کر دیو، وضو خانے بھی ختم کر دیو، سارے کم پہلے تسی صحابہ دی مسجد بنا دو، پھر سانو آگے کہنا پھر اسی میلاد دے بارے سوچاں گے۔ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ اگلی گل حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی روایت ہے اور یہ بابا جی کا فیضان ہے۔ پتہ ہے کہڑے بابا جی؟ قاضی حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین، انہاں دا فیضان، انہاں دا کلپ میں سنے ہیں۔
لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں خالی کلپ سنتا نہیں، پھر وہ دن ماخذ تک بھی جانا۔ ہاں کوئی یہ نہ کہے تقریریں سن کے تاکہ سانو سنا دیتے کہ سننا ضرور ہاں اپنے علماء نو، لیکن پھر اصل چیز کا ماخذ آپ تلاش کرنا۔ حالانکہ شک کوئی نہیں آپ کے علماء دے، لیکن آپ ہی تسلی واسطے۔ بابا جی نے بیان کیا انہوں کا فیضان فرمانے نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضرت اسلام دے وصال مبارک تو بعد چلے گئے عراق کوفہ۔ کتنے چلے گئے؟ اچھے بولو، کوفہ۔ کہنے دے جدوں میں اتھے گیا، اذا کے بزرگ سن، بابا جی سن، عمر زیادہ سی، اتھے کوئی نوجوان انہوں مل گئے۔ انہاں پوچھا کہ رأیتم الرسول، کیا تساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ انہاں کیا صحبتموہ، کیا تساں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھن دا شرف بھی حاصل کیتا ہے؟ انہاں کیا جی بالکل الحمدللہ آقا علیہ السلام دے نال بیٹھے بھی ہاں، آقا علیہ السلام دی زیارت بھی کیتی ہے۔ وہ کہنے لگے کیف تصنعون، انہیں دسو کہ تساں آقا علیہ السلام واسطے کی کردے رہے ہو؟ آقا علیہ السلام واسطے تسی کی کرتے رہے ہو؟ انہاں کہا کننا نجہدو یبنا فی، اے بھتیجے کننا نجہدو، کہنے لگے کوئی ایک کام نہیں کیتا، جے بچیاں دا ویلا ہے تے بچے آقا دے نام تے قربان کر دیتے، جے مال دی واری آئی تے مال قربان کر دیتا، جے تو اپنی جان قربان کرنے دا موقع ملا انہیں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ ایسا کوئی شے حضور کو بچائی نہیں۔ کننا نجہدو، جو ہو سکیا کیتا۔ اور وہ جڑے تابی نے عراق کے اندر کوفہ کے اندر، انہوں کا اگلا جملہ پتہ کی ہے؟ وہ کہتے ہیں لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی فی الارض، کہنے نے تساں دے جانا پیش کیتیاں نے نا، تساں دے مال پیش کیتے نے نا، تساں دے بچے پیش کیتے نے نا، تساں دے وقت اپنا دیتا ہے نا، کار بار لٹائے نے نا، لیکن جے اسی آقا علیہ السلام نو پا لیندے، اسی آپ کے دور دے اندر ہوندے، تو کہندے نے اسی آقا علیہ السلام نو زمین تے ٹرن بھی نہ دے دے۔ زمین تے اچھے بولو نا، ایک تابعی دے الفاظ نے لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض، کہنے نے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے ٹرن بھی نہ دے دے۔ اچھا تسی کی کر دے؟ کہنے نے لجعلناہو علی اعقابنا، اسی آقا نو اپنے مونڈیاں تے سوار رکھ دے، اسی تھلے پیر ہی نہ رکھن دیں گے۔ حدیث روایت سنان کا مقصد ہے کہ تابعی نے صحابی نو کہہ گئے اسی اینج کر دے، صحابی نے اے نہیں کیا کہ تسی بڑے عاشق ہو یا اسی بڑے عاشق ہاں، یا آج کل سانو تانا دیتا جاتا ہے کہ تسی بڑے عاشق ہو یا وہ بڑے عاشق سن۔ تابعی نے اے نہیں کیا کہ تیری یہ گل غلط ہے، اصل جو بھی ہے بس کوئی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ صحابی نے گل نہیں کہی، بلکہ صحابی نے خوشی نال انہوں نے مدد پیش آئے کہ تہاڈا جذبہ بہت اچھا۔ پتہ ہی لگا کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر جیڑا بندہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے جو چیز کر سکے وہ کرے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت کی پابندی ہے ہی کوئی نہیں کہ صحابی کرے تو تسی کرو، یہ پابندی کوئی نہیں۔ شریعت کی ایک ہی پابندی ہے کہ اے ویکھو کہ شریعت دے تابع گل ہے یا نہیں، یہ شریعت دے تابع ہے تے کرو، جے نہیں تے چھڑ دیو۔ حضرت اکرامی اللہ تعالیٰ سانو عقائد صحیحہ ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔